الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 1 کی انشاءاللہ آج ہم تفسیر سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ صاحب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم، مال غنیمت کی تقسیم کاری، یہ چیزوں کا طریقہ بیان کیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر اور غلبہ کے طور پر حاصل کرے، یعنی کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، مسلمان کافروں پر غلبہ حاصل کر لے، مسلمان فتح حاصل کرے، کافر مغلوب ہو جائیں، بھاگ جائیں، قید کر لیے جائے، تو جو بھی ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے جیسے خراج اور جزیہ، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ جنگ کے اندر بھی مسلمان گئے، جنگ ہوئی نہیں، کافر ویسے ہی بھاگ گئے، اب ایسے جو ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا جنگ کے بغیر اسے مال فے کہتے ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے، اس کی تقسیم کاری کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے۔ یاد رکھیں یہ بھی کہ مال غنیمت کا حلال ہونا یہ صرف رسول اللہ کی امت کا خاصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمائے کسی امت کے لیے حضور نے فرمایا کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دوف اور عجز دے کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا کہ محبوب تم سارے نبیوں سے افضل ہو، یا ارشاد فرمایا میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا، اور اس لیے اللہ نے ہمارے لیے غنیمت کو حلال فرما دیا۔ یہ نبی پاک نے اپنی امت کی بھی شان بیان کی، تو میں قربان جاؤں رسول اللہ کا صدقہ حضور کی امت کو قیامت کے دن بھی اللہ شان عطا فرمائے گا۔ لکھا ہے حضور نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں قدم رکھیں گے سارے نبیوں کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، ساری امتوں پر جنت حرام ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک فرمایا سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، میری امت کے قدم جنت میں لگیں گے، اللہ باقی امتوں کے لیے بھی حلال فرما دے گا۔ فرمایا جنت میں سب سے پہلے میری امت کے قدم لگیں گے، پھر بقیہ داخل ہوں گے۔ یہ ہمیں عزتیں ملی، شانیں ملی، یہ رسول اللہ کا صدقہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی حکم اور اس کی تقسیم کاری کے متعلق آج ہم سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، 5واں حصہ نکال کر بقیہ جو 4 حصے ہیں
وہ سارے مجاہدین جو جنگ کرنے والے ہیں ان پر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور جو مال فے ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے، جزیہ لینا جس طرح، تو یہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، یہ کسی پر تقسیم نہیں ہوگا جو بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل قرابت کے جتنے بھی حصے ہیں سارے ساقط ہو گئے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ جب مسلمان کفار سے جنگ کریں، فتح حاصل کریں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مال آئے، تو جو وہ 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے نا، قرآن نے بیان کیا ہے، اب اس 5ویں حصے کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ 3 حصے یتیموں کو دیے جائیں گے، مسکینوں کو دیے جائیں گے اور مسافروں کو دیے جائیں گے۔ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے وہ ان 3 تقسیم کاری کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کے یتیم اور مسکین اور مسافر اگر فقیر ہو تو یہ دوسرے لوگوں کی بنسبت اس 5ویں حصے کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، حضور کی آل زکوٰۃ نہیں لے سکتی، ان کو زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے، دوسرے لوگ تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر بنو ہاشم بنو مطلب قبیلے کے لوگ ہوں، ان کی آل سے چل رہے ہوں، تو کہا کہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کے اگر وہ حقدار ہوں تو زیادہ حقدار وہ ہے، اگر وہ غنی ہو مالدار ہو تو پھر ان کا اس 5ویں حصے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ خمس کے علاوہ بقیہ جو 4 حصے ہم نے کہا مجاہدین پر تقسیم کرنے ہیں، وہ تقسیم کیسے کرنے ہیں؟ وہ تقسیم اس طرح کرنے ہیں، جو بندہ پیدل جس نے چل کے جنگ کی اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جس بندے نے گھوڑے پر جنگ کی اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک اس کا جنگ میں شرکت کرنے کا اور ایک اس کے گھوڑے کا، اس کو ڈبل ملے گا۔ پیدل چلنے والے کو سنگل اور گھوڑے پر جو سوار ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا پیدل چلنے والے کے مقابلے میں۔ گھوڑا چاہے عربی نسل کا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اونٹ، گدھے اور خچر اس طرح کسی اور سواری پر اس نے جنگ کی تو اس کو ڈبل نہیں ملے گا، چاہے اونٹ پر بیٹھ کے جنگ کی اس کو پیدل چلنے والے کے برابر ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے جنگ کے اندر گھوڑے زیادہ تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اب جتنے میرے گھوڑے ہیں اتنے حصے دے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی اس کو حصہ ملے گا اپنا اور ایک گھوڑے کا حصہ ملے گا، بقیہ چاہے وہ جتنے مرضی جو ہے نا وہ گھوڑے جنگ کے لیے استعمال کرے۔ یہ 4 طرح کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں ارشاد فرمایا یوم التقی الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اس دن سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ دونوں فوجوں سے مراد مسلمان ہیں اور دوسرے کفار ہیں، یہ دونوں آپس کے اندر ٹکرائے تھے۔ آج ماشاءاللہ 17واں روزہ ہے، اللہ اکبر، آج کے دن ہی بدر کی جنگ ہوئی تھی، 17 رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے غزوہ بدر کے واقعات کو پڑھا ہے قرآن کی تفسیر کے اندر سے۔ انشاءاللہ کل جمعہ ہے، جمعے کے اندر بھی غزوہ بدر کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی۔ کوشش کیجئے گا جلدی آ جائیں تاکہ آپ کو ساری تفسیر کا خلاصہ اس جنگ کا قرآن کی روشنی کے اندر ہم نے پڑھا بھی ہے، انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، دونوں فوجوں سے کفار اور مسلمان مراد ہیں، اور یہ دن جنگ بدر کا دن ہے، اور یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، بعض میں مسلم شریف کی روایت میں 319 کا ذکر آیا، بعض میں 308 کا، 305 کا۔ تو یہ اس طرح ہے کہ جنگ کے اندر صحابہ نے شرکت کی تھی، چند صحابہ رہ گئے تھے، نبی پاک نے ان کو بھی بدری شمار کیا تھا۔ تو اس طرح وہ طویل کرتے ہیں، کسی نے کہا 319 ہے، تو ان کی طویل یوں کی ہے کہ جو 5-6 صحابہ جنگ میں شرکت نہیں تھے کر سکے، ان کو نکال کے 313 رہ گئے۔ بعض نے 313 کی روایت کی تو کہا 5 نکال دے تو 308 رہ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان غنی جنگ میں نہیں گئے، لیکن میرے آقا نے انہیں بھی بدری شمار کیا۔ ایک صحابی راستے میں فوت ہو گئے تھے، نبی پاک نے ان کو بھی بدری شمار کیا۔ اس طرح 4-5 صحابہ بدر کی جنگ میں شرکت نہیں تھے کر سکے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بدری شمار کیا تھا۔ تو یہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ مشرکین ان کے مقابلے میں 1000 کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی اور ان میں سے 70 سے زیادہ مشرکین مارے گئے اور 70 سے زیادہ قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔
تو اس آیت کریمہ میں اصل اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو بیان کیا ہے۔ ہمیں شریعت کے احکام کا، حکموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، جو ان کا مال ہمارے ہاتھوں میں آئے، اب اس مال کا کیا کرنا ہے۔ دیکھو شریعت نے ایک ایک چیز کا حکم، احکام بیان کیے ہیں، ہمیں ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔